अस्सलाम वालेकुम शानुल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? बिल्कुल खैरियत है सर, आप बताएं कैसे आप, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम किशोर कुमार है, बाय कास्ट आई एम शूटर एंड आई एम बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट थरपाकर। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि थरपाकर कहाँ से है, क्या है। काफ़ी लोग जो है जानते भी होंगे कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे थरपाकर से बिलोंग करते हैं। थरपाकर बेसिकली जो है सूबा सिंध का ज़िला है जो कि ईस्टर्न बॉर्डर पे है। हमारी जो इंडिया का बॉर्डर लगता है ईस्टर्न साइड पे, वहाँ पे एक सहरा है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी बहुत से टाइम से हूँ, बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे। और बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया तो सर अरशद साहब जैसे लोग थे जो हम उनसे इंस्पायर हुए कि हम इन चीज़ों को लेके फॉरवर्ड करें। और हम समझते हैं कि हमें जिन चीज़ों को पीस एक्टिविटीज़ या कह लें कि हम एज अगर अपने आप को पीस एक्टिविस्ट कहते हैं या पीस के लिए थोड़ा बहुत ही काम कर रहे हैं, उसका विजन के पीछे अगर देखा जाए तो सर अरशद साहब जैसे लोग हैं जो कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसको लेके चलें। और जहाँ तक बात है ऐद अमन की, और ऐद अमन का काफ़ी लोग हमारी जो है मोस्टली 10 to 15 सेशंस होते हैं। और आप सबको पता भी होगा कि ऐद अमन क्या है और क्या कहाँ पे काम कर रही है। बेसिकली ऐद अमन जो है एक पीस प्रोजेक्ट है ऑल ओवर द क्रॉस पाकिस्तान में, जहाँ पे भी है वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर विजन के साथ। और अपने जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पे जो है चीज़ों को कह लें कि इम्पैक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को मिटिगेट कर रहे हैं। जो मैं कहता हूँ कि ऐद अमन का सिंपल सा विजन है, वो ये है कि हम पाकिस्तान को वो कायद का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो कायद आज़म ने और इल्हामा इकबाल ने ख्वाब देखा था जिसका। और आज का टॉपिक की जहाँ तक हम बात करें तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं खुद सोच रहा था मैं इसको किस तरीके से इंट्रो करूँ टॉपिक का। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर देना चाहूँगा आज के टॉपिक के रिलेटेड। आज के टॉपिक का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। हम डेली बेसिस पे बहुत सी चीज़ों से इंटरेक्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें को हम देखते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम मैसेज थ्रू सोशल मीडिया देते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें हम ये नहीं सोचते कि हम जो चीज़ें अल्फाज बोल रहे हैं या जो चीज़ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो पोस्ट हम फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, जो चीज़ हम कह लें कि कहीं भी शेयर कर रहे हैं, उसका किसी की लाइफ के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा ये हमने कभी नहीं सोचा और हम उसको सोचते भी नहीं है। हम जस्ट सोचते हैं कि यार ठीक है, मेरे अंदर में जो चीज़ है वो मैंने शेयर कर दी, ठीक है। हम उस चीज़ के बैक पे नहीं जाते। तो यही एक है कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। हम देखते हैं कि शहरों में देखते हैं कि गलियों में देखते हैं, वहाँ पे दीवारों पे लोग कुछ भी लिख देते हैं और उसके इम्पैक्ट के ऊपर हम कभी नहीं जाते। कभी कभी बचपन में हम भी ऐसा कर लिया करते थे। तब हमें नहीं पता था कि ये चीज़ें क्या होती है और उन चीज़ों के इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो रहा होता है। और पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर तो बहुत सी इश्यूज हैं। इश्यूज मतलब कि कह लें कि आप बहुत सी जो मसले हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। और जहाँ पे भी हम देखते होते हैं, स्पेशली जब बड़े सिटीज़ में जाते हैं, हम कराची है, लाहौर है, तो वहाँ पे लोग दीवारों पे कुछ भी लिख देते हैं और वो हमारी लाइफ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं से। और वही जो है अगर एक छोटा सा इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ लेसन हो जाता है हमारे लिए, और सारी जिंदगी जो है वो हमारे ऊपर कह लेंगे एक दाग बन जाता है। आज के सेशंस के यही आउटकम होगा कि हम एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ये है कि लैंग्वेज ऑफ कंपैशन मैं कहूँगा कि जो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और जो चीज़ हम बोलने जा रहे हैं, जो चीज़ हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, उसको किसी को कोई भी वायोलेंस ना हो, ठीक है। और जो चीज़ हम कह सकते हैं कि दूसरों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले किसी की लाइफ के ऊपर, ना कि उसकी लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। और ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और काफ़ी चीज़ें जो हम सर से सीखने के लिए मिलेंगी। सर, नाउ ओवर टू यू and thank you so much, and hopefully today's session will be another great session for us. Thank you. Thank you very much. Thank you Kishore for inviting me. सबसे अहम कि आपने ये सोचा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए और फिर आपने इसको एग्जीक्यूट किया।
So for this you are congratulable. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے اور امن کے حوالے سے جو ہے وہ سوچتے ہوئے. تو ایک تو یہ کہ میں نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے, میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ پریزنٹیشن بھی شیئر کروں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم گفتگو کریں گے. ایک پریزنٹیشن میں جو ہے ایکٹیویٹی ہوگی میری جس میں نا میں آپ لوگوں سے کویشچن پوچھوں گا. تو وہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. سوری میں جسٹ اپنی اسکرین شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. جی تو اسکرین آپ لوگوں کے سامنے شیئر ہے, ٹھیک ہے. اوکے, سو ٹاپک از نان وائلنٹ کمیونیکیشن. تو پہلا کویشچن جو ہمارے مائنڈ میں آنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم وائلنٹ کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں, اور اگر ہم وائلنٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ پھر ہوتی کیا ہے, یا ایون وائلنس کیا ہوتا ہے نا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ انٹیک لے لوں آپ لوگوں میں سے. یہ تقریباً 19-20 لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ میں سے کوئی بھی اپنا مائک اوپن کر کے مجھے یہ بتا دے کہ اس کے خیال سے وائلنس کیا ہے. جی مجتبیٰ, فاطمہ, سحر, حمزہ, حفصہ, عدیلہ, اینی ون, کوئی بھی آپ میں سے آپ کے خیال سے وائلنس کیا ہے؟ وائلنس. آئی تھنک سر میرے حساب سے وائلنس یہ ہوگا کہ ہم جو بھی چیز ہے اس کو ادر جو ہمارے سامنے بندہ ہے اس کی پریورٹیز کو ہم ہارٹ نہ کریں, اس کی پریورٹیز کو فرسٹ کنسیڈر کریں اور اسی کو جو ہے پھر اپنا میسج اس حساب سے پرووائڈ کریں. دیٹس آئی تھنک دی مین وائلنس. اور کوئی بھی اینی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں ہو وائلنس سے ریلیونٹ, آپ اپنے ارد گرد روز ہی وائلنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم اینڈ نمستے. وعلیکم السلام, نمستے. ہوپ سو آپ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. اچھا, میرے حساب سے مجھے یہ لگ رہا ہے وائلنس میں ہم غلط بات کو پھیلاتے ہیں, جو مطلب چیزوں کو ہم مطلب سمجھتے نہیں ہیں, مطلب ایک کی بات سننی اس کو پھیلایا جا رہا. وائلنس مطلب ان نیگیٹو سینس میں ہم لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہیں سنی بات جو ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے, آپ آگے پھیلا رہے ہیں بس. جی جی. اینی تھنگ ایلس, کسی اور کے مائنڈ میں کچھ وائلنس سے ریلیونٹ آتا ہو؟ یس سر, میرا نام عبدالصمد ہے اور میں بتانا چاہتا تھا کہ وائلنس بیسیکلی الیگل اور ان لافل جو مطلب سچویشنز ہوتی ہیں جس میں بندہ بس اپنی مانے اور کسی اور بندے کی نہ مانے. تو ایسی کنڈیشنز اگر کسی اسٹیٹ یا کسی کنٹری میں امپلیمنٹ کی جائے تو آئی تھنک کہ وہ وائلنس کی کیٹیگری میں آتا ہے, جس سے مطلب سٹیزنز کو ہرٹ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہترین بات کی آپ نے. جی حمزہ زیب. حمزہ زیب. وعلیکم سر, تھینک یو سو مچ سر فار دس پلیٹ فارم. سر میرے جو ذہن میں آ رہا ہے وائلنس کو حمزہ کو بولنے دیں, پھر عبداللہ پھر بولیے گا. جی حمزہ. سر وائلنس یہ ہے آئی گیس کہ وائلیٹ سے ہے. جب آپ کسی چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں, کسی رول کو توڑتے ہیں, کسی قانون کو بریچ کرتے ہیں, تو وہ ایک وائلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے وائلیٹ ہونے سے لوگوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ لوگوں کی ہیلتھ پہ, ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ, ان کی مینٹل ہیلتھ پہ یا ان کی فزیکل ہیلتھ پہ جو افیکٹ آ رہا ہے اس کو آپ وائلنس کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی عبداللہ. جی سر, جیسے ابھی کسی نے بتایا کہ وائلنس بیسیکلی ایک ٹاکسک لینگویج ہے جس میں ہم جو بھی بول دیتے ہیں جس سے دوسروں کی فیلنگس وغیرہ ہرٹ ہوتے ہیں, جس میں انسلٹ وغیرہ آ جاتی ہے, تو اس کو ہم وائلنس کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنکلیوڈ کیا ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن آف وائلنس, کہ کس طرح آپ جو ہے اپنے الفاظ سے یا اپنے عمل کے ذریعے کسی دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں, کسی کو ہارم کرتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وائلنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسی بھی دوسرے شخص یا اپنے آپ کو, یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف دوسرے ہی کے لیے وائلنس کریٹ کرتے ہیں,
آپ اپنی ذات کے لیے بھی وائلنس کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ ایک کمیونیکیشن ہے اور آپ اپنے ذہن میں جب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یوں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر پاؤں گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, تو دس از اگین اے وائلنس اگینسٹ یور لمٹ لیس لائف. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو فزیکلی کسی کو ہارم پہنچانا, کسی کو ایموشنلی یا کسی کو مینٹلی ہارم پہنچانا, نقصان پہنچانا جو ہے, اسے ہم وائلنس کہتے ہیں. اب یہ وائلنس جو ہے ہم اپنے کمیونیکیشن کے تھرو کیسے کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ جو ہے نا ہمارا کویشچن بنتا ہے, جو ہمیں اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے. یہ جنرلی آتا ہے جس میں سے اگر ہم ان 5 میں سے کسی ایک بھی چیز کو ہماری کمیونیکیشن کے تھرو اگر یہ چیز ہو رہی ہے, فار ایگزامپل ایک کمیونیکیشن بلاک ہو رہی ہے. بلاک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر آپ کا دل نہیں چاہتا اس سے بات کرنے کا, یا آپ کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا اس ٹائم پہ, یعنی اگر آپ سیریس بات کر رہے ہیں اور دوسرا شخص مذاق کے موڈ میں ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں, آپ رک جاتے ہیں اور بات نہیں کرتے, تو کمیونیکیشن بلاک ہو جاتی ہے. یا پھر آپ کو جب یہ لگتا ہے کہ میری بات نہیں سمجھی جا رہی, دوسرا جو شخص ہے وہ میری بات نہیں سمجھا. عموماً والدین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بات نہیں سمجھ رہے ہوتے, آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھا نہیں پاتے, تو اب آپ دونوں کے درمیان کمیونیکیشن بلاک ہو جاتی ہے. پھر نہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ بات کر رہے ہوتے. تو کبھی بھی جب کمیونیکیشن بلاک ہو جائے تو ہم اس سچویشن کو بھی وائلنس کنسیڈر کرتے ہیں. اور وائلنس کیوں, اس کی بات جو ہے ابھی 2 منٹ بعد ہم اس پہ بات کریں گے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ جب بھی آپ کی لبرٹی لمٹ ہو, ٹھیک ہے. اب لبرٹی جو ہے, لبرٹی کا مطلب آزادی ہے. لبرٹی کب لمٹ ہو سکتی ہے؟ لبرٹی لمٹ ہوتی ہے جب ٹیچر آپ کو یہ کہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس, اور جو میں کہہ رہی ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا, تو آپ کی لبرٹی لمٹ ہوگی. اب آپ کویشچن نہیں کر سکتے, آپ جو چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں بتا سکتے, نہیں کہہ سکتے. دا سیم کیس گوز ٹو پیرنٹس. اگر پیرنٹس یوں کر رہے ہیں, آپ کے ایلڈرس یوں کر رہے ہیں, آپ کے ٹیچرس یوں کر رہے ہیں, یا کوئی بھی شخص, جہاں آپ کی لبرٹی لمٹ ہو جاتی ہے تو اس کمیونیکیشن کو بھی ہم وائلنٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں. The third thing is denies need. ہر انسان کی نیڈ ہوتی ہے, اس پہ ہم نے آگے بات کرنی ہے. تو جیسے ہی آپ کی نیڈ ڈینائی کر دی جائے, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی مارکا مارا ہے, آپ نے فرسٹ گریڈ حاصل کر لی ہے اپنی کلاس میں, اب آپ جو ہے اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ اس بات پر آپ کو شاباشی دی جائے, شاباش کہا جائے, اور آپ کی اس نیڈ کو ڈینائی کر دیا جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ زندگی میں پہلی دفعہ اگر تم نے یوں کر بھی لیا تو کون سا کمال کر دیا. تو جب بھی نیڈس ڈینائی ہوں گی تو وہ کمیونیکیشن بھی وائلنٹ کمیونیکیشن ہوگی. آپ ہارم پہنچا رہے ہیں. کس طرح پہنچا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ. دا فورتھ ون از کہ جب بھی ڈس ریسپیکٹ کی جائے گی, تو اس کا تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب بھی آپ بے عزتی محسوس کریں یا آپ کسی کی بے عزتی کریں تو اس ٹائم پہ وہ شخص کیسا محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور اس محسوس کو ہم جو ہے وہ وائلنس کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ آپ ہارم پہنچا رہے ہوتے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا فائنل تھنگ از بلاک کمپیشن. کمپیشن ہوتا ہے دو لوگوں کا آپس کا تعلق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں یا کچھ لوگ آپس میں, یا جیسے ہم اپنی برادری کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں, ہم جو ہے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے کشور نے کہا کہ ہم لوگوں نے عہد امن جو بنایا ہے, یہ تھرپارکر لیڈرشپ پروگرام جو ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ سب دوسروں کی ہیلپ کے لیے. دس از کمپیشن, کہ جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں, تو ایسی کوئی بھی کمیونیکیشن جو اس احساس کو ختم کر دے, اس رویے کو روک دے. کہیں آپ کسی کی مدد کرنا بھی چاہتے ہوں اور وہ آپ رک جائیں کہ نہیں کرنی اب, ٹھیک ہے, جو ہوتا ہے ہوتا رہے. تو اس ساری سچویشنز میں جس بھی طرح کی کمیونیکیشن ہوگی وہ وائلنٹ کمیونیکیشن ہوگی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ٹھیک ہے.
یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوتی کب ہے؟ وہ تب ہوتی ہے کہ جب ہم ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں جو مینوپلیٹ کرتے ہیں. مینوپلیٹ سے مراد یہ ہوگا کہ وہ ہماری مرضی کے لفظ ہوں, وہ اس کمیونیکیشن کے دوران استعمال ہونے کے لیے نہ بنے ہوں, یا پھر وہ اس سچویشن کو ایکسپلین نہ کرتے ہوں, بلکہ جو میرے ذہن میں چل رہا تھا بس وہ ہی ایکسپلین کرتے ہوں. جیسے کہ ہم نے ایک ایگزامپل لی کہ اگر آپ کلاس میں فرسٹ آ بھی گئے ہیں اور آپ کے پیرنٹس اس بات کو امپورٹنس نہیں دے رہے, تو اٹس مین کہ وہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو جو ان کے ذہن میں تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار اب یہ جو کچھ بھی کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو ایسے ورڈز جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پیدا کیا ہوتا ہے, یعنی کہ پہلی چیز یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ میں فیئر پیدا ہو, خوف پیدا ہو. کوئی بھی کمیونیکیشن تب بلاک ہو سکتی ہے جب آپ کو یہ خوف ہو کہ اگر مزید بات کی تو شاید بات بگڑ جائے گی اور بات لڑائی تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی لبرٹی کو لمٹ کیا جاتا ہے فیئر پیدا کر کے, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں پنش کروں گا, یا میں آپ کوئی بھی سزا اس طرح کی بیان کرتے ہیں. تو اٹس مین کہ جب بھی آپ فیئر کریٹ کریں گے, جب بھی آپ گلٹ کریٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ان پوائنٹس کو نا امپورٹنٹلی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہارم ہے, یہ تکلیف ہے, یہ نقصان ہے. جب کسی شخص میں خوف پیدا کر دیا جائے تو وہ پھر بہت سے کام کرنے سے رک جاتا ہے. تو اس فیئر کو اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے پیدا کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ ہارم کر رہے ہیں, آپ نقصان پہنچا رہے ہیں دوسرے کو. اب یہ فیئر جو ہے, میں بہت بڑی اگر بات کروں, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ اگر میں دوں تو ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ پنجاب کی ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ کچھ ہراسمنٹس کے کیس آئے, اور وہ کچھ نہیں, وہ بہت سارے کیسز تھے. ملتان کی شاید بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی تھی, یا آئی تھنک, جہاں پہ کیسز یہ آنا شروع ہوئے کہ پتہ لگا کہ بہت ساری فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فزیکلی ابیوز ہو رہی تھیں اور اس طرح کے ایشوز آ رہے تھے, اور ان کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ تھی. یعنی اس میں ٹیچرز بھی انوالو تھے, اس میں ڈین بھی انوالو تھا, اس میں ادر جو اسٹاف ہے وہ بھی انوالو تھا. تو ان کی بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزنز جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ ان خواتین کو یہ فیئر تھا کہ اگر انہوں نے یہ بات اپنے پیرنٹس کو بتائی, اپنے گھر میں بتائی, تو نتیجتاً ایک تو فوری طور پہ اس کی تعلیم ختم کر دی جائے گی, اسے گھر بٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا فیئر تھا اسے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کے گھر والے یا اس کے لوگ اس ہی کے کریکٹر پہ انگلی اٹھا دیں کہ شاید تم ہی غلط ہو, تم نے ہی کچھ کیا ہوگا. تو ان فیئرز کی وجہ سے جو نا وہ نہیں بولی اور وہ ابیوز ہوتی رہی. ٹھیک ہے, تو دس از سم تھنگ کریٹڈ بائی فیئر. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کو دھمکا رہے ہیں کہ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں, یا تم نے اگر کل پورے مارکس نہ لیے تو میں تمہیں فیل کر دوں گی یا کر دوں گا. یا یہ جو دھمکی ہوتی ہے, جو خوف پیدا کرنا ہوتا ہے, یہ انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. وہ زندگی میں بڑے بڑے انیشیٹوز لے ہی نہیں سکتا. تو فیئر ہم اپنی کمیونیکیشن سے پیدا کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. گلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا احساس پیدا کریں جہاں انسان یہ سوچے کہ میں غلط ہوں, غلطی میری ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو یہ جو گلٹ پیدا کیا جاتا ہے, جیسے کہ ایون یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے سے بچے کو کہا جاتا ہے کہ یار بیہیو, تمہاری وجہ سے میری انسلٹ ہو رہی ہے. مہمان آئے تھے گھر پہ, تم بدتمیزی کر رہے تھے تو میری انسلٹ ہو رہی تھی. یعنی کہ اسے شروع سے گلٹ میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ جی تمہیں جو ہے وہ شرم آنی چاہیے, تمہیں شرم محسوس کرنی چاہیے. اور یہ پھر بڑے ہوتے ہوتے یعنی ٹیچر بھی آپ کو کہے کہ تمہاری وجہ سے میری کلاس کا رزلٹ ڈاؤن آیا تو میری بےزتی. یعنی کہ ہر شخص اپنی فیلنگس کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالنے پہ تلا ہوا ہے. تو یہ جو بیسیکلی سوچ ہے احساس ندامت کی, گلٹ کی, یہ بھی انسان کو جو نا آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے. اسے زندگی میں جہاں جہاں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے جو اس کی بالکل وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے,
लेकिन उसे बताया जाता है कि यार तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं और वो अब बूढ़े हो गए हैं और उन्हें केयर की जरूरत है और तुम अपनी जिंदगी छोड़ के उनकी केयर नहीं कर रहे, तो तुम जिम्मेदार हो। हालांकि हर शख्स अपनी जिंदगी, अपनी सेहत का पहले खुद जिम्मेदार है, उसके बाद उसकी औलाद, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार। तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और हमारा मुआशरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उन्हें दवा टाइम पे खानी चाहिए, खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद अपने औलाद को कहना चाहिए कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे फलां मेडिसिन की ज़रूरत है, मुझे। वो ये सब कुछ नहीं करते और वो आपको गिल्ट में मुब्तला करते हैं कि तुम्हें मेरा ख्याल करना चाहिए। बाहर आगे चलते हैं जी। इसी तरह शर्म, ठीक है, शेम। फिर जो है वो प्रेज का मतलब ये है कि आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करें, तो बारहा तारीफ, बार बार तारीफ कि तुम बहुत, ये भी बेसिकली जो है ना दूसरे इंसान के रवैये में तब्दीली लाता है और उसको कम्युनिकेशन करने से ब्लॉक कर देता है। उसके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा करता है कि वो या तो उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनता या फिर वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करना शुरू कर देता है। दोनों सूरतों में वो उसके लिए हार्मफुल होती है। ब्लेम करना, इल्जाम देना, किसी को ये कहना कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है जी हमारी, तो ये ड्यूटी बार बार कहना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ऑब्लिगेशंस, ये सब चीजें जो हैं वो बेसिकली इंसान के अंदर वो फियर्स पैदा करती हैं जो आपको इस माशरे में नजर आएंगी। इस माशरे के अंदर कोई एक भी कंपनी 500 फॉर्चून में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक भी ऐसा शख्स इन 24 करोड़ में मौजूद नहीं है जो इस काबिल हो कि वो एक ऐसी कंपनी रन कर सके जो 500 फॉर्चून कंपनीज में शामिल हो सके। इस पूरे मुल्क में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस मुल्क के सियासी निज़ाम को इस लेवल पे ले जा सके कि मुल्क के अंदर अमन हो, मुल्क तरक्की की तरफ जा सके। ये सारी वजूहात जो है ना बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हैं। किसी को गिल्ट में मुब्तला किया, किसी को शेम में, किसी को ब्लेम में, तो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इन कम्युनिकेशंस में जो जो काम हम कर रहे होते हैं जिससे ये सब कुछ पैदा होता है, उसमें पहली चीज है जी जजमेंट्स, यानी हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना। हर अमल के बारे में ये सोचना कि या तो ये सही है या ये गलत है, या ये सही है या ये गलत है। तो जजमेंट्स नहीं, बल्कि रूमी ये कहता है कि देयर इज इन बिटवीन, यानी कि कोई ग्रे एरिया है, राइट एंड रॉन्ग के बीच में भी कोई जगह है। अगर कभी मुझे मिलो तो वहां मिलना। तो बेसिकली जो जजमेंट्स होती है ना कि आप कहें कि या तो तुम सही हो या तुम गलत हो, ये भी सही नहीं होते। इंसान को इसका खौफ होता है कि या मुझे लोग सही कहेंगे या मुझे गलत कहेंगे, और इस खौफ से फिर लोग जो है वो लोग क्या कहेंगे के का खौफ जो है वो इंसान को बहुत कुछ नहीं करना देता। इसी तरह जब भी हम इंसल्ट करते हैं, जब भी हम लोगों को डाउन फील करवाते हैं, हमारे मुआशरे का बहुत ही मशगला है दूसरे की बेइज्जती करना, उसकी ज़ात को, उसके ख़ानदान हसब नसब को कमतर बताना कि ये जी फलां हैं तो ये बड़ी ज़ात के हैं या बड़े हैं, और ये फलां हैं तो ये कमतर हैं। अच्छा, इलाके की बुनियाद पर चीज़ें को डिवाइड करना। कोई शहर में रहता है तो वो गांव वालों को इस तरह कहे कि जी जिससे ये महसूस हो कि वो डाउन है, तो पुटिंग पीपल डाउन, ये बेसिकली जो है हम लोग कर रहे होते हैं। आप टीवी लगा लें, टीवी पे भी यही चल रहा होता है। अच्छा, बुलिंग्स हम लोग करते हैं, हम अपने अल्फाज और अपने रवैयों से लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं, ये बुलिंग में आता है। जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देख लें, वहाँ पे ग्रुप्स ऐसा काम कर रहे होते हैं। आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं तो ग्रुप में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मजाक के निशाने पर होते हैं। हम लेबल करते हैं, लोगों को नाम देते हैं, ठीक है, कुछ नाम क्योंकि पब्लिक हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जी कि नवाज शरीफ के लिए भी एक नाम बना हुआ है, इमरान खान के लिए भी एक नाम बना हुआ है, जरदारी के लिए भी एक नाम बना हुआ है, यानी हर एक को कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, ठीक है। किसी को आप कुछ कहते हैं, किसी को आप कुछ कहते हैं। तो ये जो लेबलिंग है ये भी बेसिकली जो है इंसान की सेल्फ वर्थ को और सेल्फ स्टीम को खत्म करती है। क्रिटिसाइज हम करते हैं बहुत बुरी तरह से, हर चीज को बुरा कहना हमारे रवैये का पार्ट है। जो कुछ भी हो रहा होता है हमने ये देखना होता है कि उसमें बुरा क्या हो रहा होता है। अच्छा, ब्लेम करना,
کہ تمہاری وجہ سے, تمہاری ہر وقت ہم بلیم کرتے ہیں یہ سیاستدانوں کی وجہ سے, یہ فوج, اب نیا کام شروع ہو گیا جی فوج کی وجہ سے, فوج کی وجہ سے, فوج کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا. تو بلیم کرنا, بلیم کرنا, بلیم کرنا, اینڈ دین ڈیمانڈس کرنا, تھریٹس کرنا, یہ ڈیمانڈنگ بیہیویئر آپ کے ٹیچرز کا, آپ کے پیرنٹس کا ہوتا ہے, اور یہی پھر آپ کا ہو جاتا ہے. جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کا بھی یہی بیہیویئر بن چکا ہوگا, کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے ایسا ہی بیہیویئر دیکھا ہوتا ہے. جلدی سے پانی لے آؤ, جلدی سے جاؤ, یہ کراؤ, ٹھیک ہے, سو جاؤ, اب تمہیں میں نے کہا ہے یوں کرنا ہے. تو یہ سارا جو ڈیمانڈنگ بیہیویئر ہے, جو تھریٹن بیہیویئر ہے, کہ اگر تم ابھی کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں یہ کر دوں گا یا میں یہ کر دوں گی, کہ جو تھریٹن بیہیویئر ہے یہ انسان کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے موو آن کرتے ہیں سوسائٹی میں, اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس ساری وائلنس کا جو امپیکٹ ہے وہ آتا ہے اس صورت میں کہ ہمارے موڈ سوئنگز زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں. آپ اپنی پوئٹری دیکھیں ینگ لوگوں کی, آپ جیسے یہ جتنے ینگ لوگ ہیں نا, اگر گوگل پہ جا کے دیکھ لیں یا فیس بک پہ دیکھ لیں, ان کی جو پوئٹری ہوگی نا وہ ایکسٹریملی موڈی ٹائپ کی ہوگی, ٹھیک ہے. اور میں کچھ پوئٹس کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہتا یہاں پہ. تو پوئٹریز میں بھی نا آپ کو نظر آئے گا بہت موڈی سی نا, کہ اچھا پھر اسٹریس ملے گا آپ کو فیوچر کی انزائٹی ملے گی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں میری شادی کیسے شخص سے ہوگی, پتہ نہیں میری جاب کہاں ہوگی, کیسی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ جو انزائٹی ہے وہ پیدا ہوتی ہے, سیلف اسٹیم ڈاؤن ہوتی ہے, ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے, اور آپ ہمیشہ فیلنگز آف شیم, گلٹ, ہوپلیسنس وغیرہ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ساری سچویشن تھی جو میں نے وائلنس کے لیے کریٹ کی, جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو کمیونیکیشن ہماری سوسائٹی میں جنرل چل رہی ہے وہ کتنی وائلنٹ ہے, اور ہم خود اس کا کتنا پارٹ ہیں. یعنی کہ میں اب بیسیکلی 1-2 منٹ اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن دیکھیے کہ آپ کسی غریب سے کیسے بات کرتے ہیں, آپ کسی چائے والے سے کیسے بات کرتے ہیں, اور کسی آفس کے HR مینیجر سے کیسے بات کرتے ہیں. آپ کا ڈفرینس چیک کریے نا. اسی جگہ آپ کسی یورپین کنٹری میں ڈفرینس چیک کریے, وہاں پہ پریزیڈنٹ جاتے جاتے ایک خاک روب سے بھی ہاتھ ملائے گا اور اسے کہے گا کہ یار یو اینڈ می آر ایکول, وی آر ڈوئنگ جاب, ٹھیک ہے. اور یہ پریزیڈنٹ اوباما کی میں بات کروں. اسی طرح سے آپ کو بہت ساری ایسی سچویشنز جو ہیں وہ یہاں پہ ملیں گی اپنے رویوں میں. خواتین کے بارے میں آپ کیا رویے رکھتے ہیں, یعنی کہ اگر میں مردوں کی بات کروں, آپ مرد سے پوچھیں کہ یار تمہیں کیسی لڑکی چاہیے, ٹھیک ہے, یا آپ اس کے گھر والوں سے پوچھیں آپ کو کیسی لڑکی چاہیے. تو وہ جب بیان کریں گے کہ اس میں یہ کوالٹی ہو, یہ کوالٹی ہو, یہ کوالٹی ہو, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو ایک ایسی خاتون کی تلاش ہے جو خود نہ سوچتی ہو, صرف آپ اسے بتائیں کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کہیں وہ وہی کرے. یو آر سیکنگ فار اے سلیو, ناٹ اے ہیومن بینگ, جو خود سے سوچ سکے, جو آپ کی کمپینین ہو. جو اب جب کمپینین شپ کی بات کرتا ہوں, دوستی کی بات کرتا ہوں, ساتھ مل کے چلنے کی بات کرتا ہوں, تو اب مردوں کی بھی بات کر لیتا ہوں کہ خواتین کے پیرنٹس اور خواتین بھی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی ہوں گی جو انہیں سب کچھ پرووائڈ کرے. وہ یہ نہیں سوچیں گی کہ مائی سیلف ورتھ از سیئنگ, کہ وہ مجھے سپورٹ کرے کہ میری عزت آج جس مقام پہ وہ یہاں چلی جائے, میں جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہوں وہ اسے حاصل کرنے میں میری سپورٹ کرے. ہم مل کر ایک خاندان بنائیں, ایک ایسا خاندان ہو جس میں محبت ہو, جس میں عزت ہو, رسپیکٹ ہو, جڑنا ہو. یہ ساری چیزوں کے بجائے ان کے مین پرسپیکٹو میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مرد اس کے لیے کیا سب چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے جو اس کا باپ کر رہا ہے, تو دیٹس اٹ. تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی. اب اس میں جو کمیونیکیشن ہوگی وہ آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہوگی, آپ کیا بات کریں گے. اگر آپ رشتہ لے کے جاتے ہیں تو آپ بات کیا کریں گے, تو اپنے لفظوں کو سنیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا یہ وائلنس ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ جی کہ میں الاؤ نہیں کروں گا کہ وہ جاب کرے, تو کیا یہ وائلنس ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے جب آپ اپنی کمیونیکیشن دیکھیں, آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں, دوستوں میں جو مذاق کیا جاتا ہے, جو گالی عموماً استعمال کر لی جاتی ہے,
آپ انہیں دیکھیں, آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے 10 دوستوں میں سے 2 بہت سینسیٹیو ہیں اور وہ آپ کی ایک ایک بات کو شاید گھر جا کے 2 گھنٹے سوچتے ہوں کہ اس نے کیوں مجھے ایسا کہا, اس نے کیوں کہا کہ تم نے داڑھی چھوٹی کر لی ہے تو تم برے لگ رہے ہو, یا تم نے جو ہے وہ سفید رنگ پہنا ہے تو تم اچھے نہیں لگ رہے کیونکہ تمہارا رنگ ایسا ہے, یا واٹس ایور. یعنی میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو دیکھنا ہوگا. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم موو آن کرتے ہیں ایمپتھی کے اوپر. ایمپتھی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی فیلنگ ہے, جو ایسی نیڈ ہے جو بیسیکلی آپ کو بتاتی ہے کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے یا چاہ رہا ہے, اس کو جانا جائے. کم از کم یہ جانا تو جائے کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیسے سوچتا ہے, اس کی کیا خواہش ہے, اس کی کیا چاہت ہے. تو ایمپتھی ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں, مجھے کیا چاہیے, اگر میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو میں اسے کیسا ٹریٹ کر رہا ہوں, ساری بات میں یہ سوچوں گا. وہ کیسا ٹریٹ ہونا چاہتا ہے یا چاہتی ہے, اس سے مجھے کنسرن نہیں ہے. دیکھو میں ٹائم دے رہا ہوں, دیکھو میں اویلیبل ہوں, دیکھو میں نے یہ کیا, میں نے یہ گفٹ, یعنی میں دیر از نو ایمپتھی. یعنی کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کے ذہن کو پڑھ کر دیکھنا یہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. جب والدین بچوں کے ذہن کو نہیں پڑھتے اور اس سے زبردستی کہتے ہیں اب کھانے کا ٹائم میں کھا لو, اب پہننے کا ٹائم میں پہن لو, اب بس سو جاؤ, اب اٹھ جاؤ, اب یہ کر لو, تو آرڈرز اینڈ آرڈر. تو پھر وہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر یہی کہتے ہیں دیکھو میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا, تو وہ اگلا کہتے ہیں یار میں نے کہا تھا آپ کو کرو. تو اس ٹائم پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور بڑی سخت لڑائی ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایمپیتھی از کہ دوسرے کے مطابق سوچو کہ دوسرا کیسے سوچتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم ایک بات کریں گے ہیومن نیڈز کے اوپر. ہر انسان کی 5 نیڈز ہوتی ہیں. دیکھیں ایک کتا ہے, ایک بلی ہے, ایک کوئی جانور ہے, اس کی کیا نیڈ ہے؟ اس کی نیڈ ہے کھانا, اینڈ دیٹس اٹ. وہ بارش ہو رہی ہوگی تو وہ خود ہی کوئی جگہ ڈھونڈ لے گا, نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کتا روڈ پہ ہی پڑا ہوتا ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے اور پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ مینیج کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کی جو بیسک نیڈ ہے نا وہ کھانا ہے, خوراک ہے. اچھا اسی طرح انسان کی نا 5 بیسک نیڈ, کیونکہ انسان ان سب سے مختلف ہے. تو ان 5 میں سے پہلی اس کی نیڈ ہے فزیولوجیکل, اس کی باڈی کی نیڈ. پہلی 2 نیڈز اس کی باڈی کی ہوتی ہیں بیسیکلی, جس کے اندر اسے کھانا چاہیے, اسے سونا چاہیے, اسے آرام چاہیے, وہ بیمار ہو جائے تو اسے صحت چاہیے, اسے حفاظت چاہیے, موسمی حالات سے حفاظت چاہیے, جانوروں سے حفاظت چاہیے. تو سیفٹی اور باڈی کی نیڈز جو ہیں وہ بیسیکلی اس کی نیڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد 3 نیڈز جو ہیں وہ سائیکولوجیکل نیڈز ہیں, اس کی مائنڈ کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے محبت کرنے والے لوگ ملیں, اس کی فیملی ہو, اس کے فرینڈز ہوں, اس کا ایک ہلکا احباب ہو جس سے وہ تعلق رکھتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اسٹیم کی نیڈ ہوتی ہے. اسٹیم یہ ہوتی ہے کہ یس آئی کین ڈو دس, میں بہت اچھی گفتگو کر سکتا ہوں, میں تیز دوڑ سکتا ہوں, میں بہت اچھی بیٹنگ کر سکتا ہوں, میں پڑھنے میں بہت اچھا ہوں, میں باتیں کرنے میں بہت اچھا ہوں, میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں, میں لوگوں کو جوڑ سکتا ہوں. یعنی میں کر کیا سکتا ہوں, what exactly I can do. تو یہ میری اسٹیم نیڈ ہوتی ہے جس سے نا میں اپنی سیلف ورتھ کا اندازہ لگاتا ہوں, میری ذات کی اہمیت کیا ہے. تو ہم سب جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے بچے ہیں, ہم سب لوگ بیسیکلی اس نیڈ پہ ہوتے ہیں. ہماری کھانے پینے کی نیڈ ہمارے پیرنٹس نے پوری کی ہوتی ہے, گھر انہوں نے دیا ہوتا ہے. ہم فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں. ہم اسٹیم نیڈ کے اوپر ہوتے ہیں. What is my worth? ایسی سچویشن کے اندر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری ورتھ ہے کیا, میں what I can do best. تو یہاں پہ اگر مجھے وہ دوست ملے نا جو مجھے بتائے یار تیرے اندر نا یہ چیز بہت اچھی ہے, تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. اور جب وہ دوست ملے جو کہے کہ یار تو بہت ہی نالائق ہے, تو پڑھ نہیں سکتا, تو ایسا نہیں کر سکتا, تو پتہ نہیں ہمارے گروپ میں کیوں ہے, تو یہ ورسٹ شخص ہوتا ہے. اور یہ وہ وائلنس کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی اسٹیم کو تباہ کر دیتا ہے. اور جہاں اسٹیم تباہ ہوتی ہے آپ نیچے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم سب اس ٹائم اسٹیم نیڈ کے اوپر ہوتے ہیں. ہم سب کو ابھی اپنی ورتھ کو
आइडेंटिफाई करना है, अपनी वर्थ को दूसरों के सामने मनवाना है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उनकी सपोर्ट करनी है, किशोर की तरह उनकी सपोर्ट करनी है कि किस तरह से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है जब हम लोगों को आगे लेके जाने की बात करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि तुम में अच्छा क्या है, तुम क्या अच्छा कर सकते हो, तुम क्या अच्छा कर रहे हो, व्हाट इज गुड इन योरसेल्फ, ठीक है। तो जवाब में मुझे भी फिर वो मोहब्बत, वो प्यार मिलेगा। तो इस टीम की नीड से फिर चंद लोग ऊपर चले जाते हैं जिन्हें मैं कहता हूं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप लोग अपने क्वेश्चन बिल्कुल लिखते रहिए, हम 10 मिनट बाद जो है क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। तो कुछ लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चले जाते हैं जहां उन्हें पता लगता है यार मेरी जिंदगी का बस एक मकसद है, जैसे मैं ईदी बन जाता हूं, जैसे मैं बुद्धा बन जाता हूं, जैसे मैं यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद डिफाइन हो जाता है। तो जिसका मकसद डिफाइन हो गया समझ ले वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला गया, उसने अपनी जात को पहचान लिया, ठीक है। तो उससे नीचे के लोग जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों में कर रहे होते हैं कोशिश, हर जगह अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन्हें तबाह मत कीजिए अपनी वायलेंस कम्युनिकेशन के जरिए। तो जब हम वायलेंस से बाहर तो हमें ये पता लग गया कि हर शख्स की नीड ना एक ही है, आपकी भी मेरी भी, शहर में रहने वाले की, गाँव में रहने वाले की, अमरीका में रहने वाले की, और फ्रांस में रहने वाले की, या इथियोपिया में रहने वाले की, ये सबकी नीड बराबर है। अगर मुझे जस्टिस चाहिए वो मुझे मिल जाता है तो मैं सेफ फील करूंगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है प्लेजेंट फीलिंग लेफ्ट पे, और राइट पे अनप्लेजेंट फील। अगर मुझे जस्टिस मिल जाए तो मैं हिफाजत महसूस करूंगा, और अगर मुझे नहीं मिले तो मैं खौफजदा हो जाऊंगा और मुझे डर महसूस होगा, ठीक है। अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं किसी महफिल में जाता हूँ, शादी की हो या फ्रेंड्स की, और वहां मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए तो मैं बड़ा काम रहूंगा, पीसफुल रहूंगा। लेकिन अगर वहां डिसरिस्पेक्ट करे कोई भी शख्स किसी भी तरह से, तो मुझे फौरन गुस्सा आ जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल लॉज हैं। अगर मुझे खुराक चाहिए वो मिल जाए तो मैं फुल फील करूंगा, ना हो तो मैं हंग्री फील करूंगा। तो ये बेसिकली हम फीलिंग्स में चल रहे होते हैं हर टाइम। आइदर हमारी कोई नीड्स पूरी हो रही होती हैं, आइदर हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। तो जब मेरी नीड पूरी हो जाएगी तो मैं प्लेजेंट फील करूंगा, अच्छा फील करूंगा, और जब नहीं पूरी होगी तो मैं अनप्लेजेंट फील करूंगा। तो जब हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यानी कि हम रिमूव करना चाहते हैं हर किस्म का गिल्ट, हर किस्म की बाउंड्री, हर किस्म का ऑर्डर, हर किस्म की इंस्ट्रक्शन, हर किस्म की जजमेंट्स और लेबलिंग, और इन चीज़ों को जब हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें दूसरे को सुनते हुए एम्पैथी के साथ सुनना होगा। जब भी हम किसी दूसरे को सुने तो हमें अपने दिल में ये एहसास जगाना होगा कि जो शख्स वो बात कर रहा है वो क्यों ऐसी बात कर रहा है, उसको क्या एहसास हो रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है जो वो ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। और जब आपने बात करनी है, जब आपने एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, तो आपने ऑनेस्टी के साथ जो आपके दिल में है वो बयान कर दें। इस जुमले को अपनी मुआशरे से ख़त्म कर दें कि सच कड़वा होता है। ये एक बकवास है, ये एक झूठ है जो हमारे मुआशरे में फैला दिया गया है। सच बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। क्या हम धोखे पे कायम रिलेशनशिप को सही कहें, और अगर मेरे दिल में दूसरे के लिए एहसास नहीं लेकिन दूसरे के दिल में एहसास है, तो मैं अगर उसे बता दूं कि नहीं, मैं नहीं एहसास कर पा रहा हूं जिस तरह आप कर रहे हो, तो क्या ये सही है, या मैं झूठी एक फरेब ज़्यादा शक्ल बना के चलता रहूं और एक दिन आए और मैं कहूं कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक्सप्रेस करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ, जो आपके दिल में है किसी के लिए आप वो बात करें कि मैं ये समझ रहा हूं। अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से हम ऑनेस्टी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, और किस तरह एम्पैथी के साथ सुन सकते हैं दूसरे को। तो इस कम्युनिकेशन को हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन,
یعنی اس کمیونیکیشن میں آپ وائلنس نہیں کریٹ کر پاؤ گے, آپ گلٹ نہیں کریٹ کر پاؤ گے, آپ لیبل نہیں کر پاؤ گے, آپ جج نہیں کر پاؤ گے, آپ کسی کو بلیم نہیں کر پاؤ گے, آپ کسی کو ہارش ورڈ نہیں یوز کرو گے, اس کو آرڈر نہیں کرو گے, اس کو ججمنٹس نہیں پاس کرو گے, کیونکہ آپ نان وائلنٹ کمیونیکیشن کرنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ نان وائلنٹ کمیونیکیشن بیسیکلی 4 سٹیپس پر مبنی ہے جو ہماری کمیونیکیشن کے جرنل سٹائل کو چینج کر دے گا. اگر آپ اس سٹائل پہ شفٹ ہو جاؤ گے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی وائلنس کریٹ نہیں کرو گے. یہ میرا دعویٰ ہے, میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ڈاکٹر مارشل روزنبرگ ہے, ان کا دعویٰ ہے, اور یہ دنیا نے صحیح ثابت کیا کہ بالکل ایسے ہی ہے. پہلی چیز کے اندر یہ ہے کہ ہم آبزرو کریں. اب آبزرویشن میں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کریں تو جب آپ گفتگو کرنے لگتے ہیں تو آپ اس شخص کو آبزرو کرنے کی بجائے آپ جو ہے آپ کے ذہن میں اس کے لیے جو ججمنٹس ہوتی ہیں آپ ان ججمنٹس کو اپنے ذہن میں لا کر اور اس کے مطابق بات کرتے ہو. مثال کے طور پہ آپ اگر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو اور اب ایک شخص ہے جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, اب آپ کسی موضوع پر بات کرنے لگے ہو تو آپ کے ذہن میں پہلے سے آ جائے گا کہ یار یہ تو پی ٹی آئی سپورٹر ہے, تو یہ تو ایسا ہوگا, یہ تو ویسا ہوگا, یہ تو ایسی بات کرے گا اور ویسی بات کرے گا. تو یعنی کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ ایک ججمنٹ کی طرح شروع ہو رہی ہے, وہ آبزرویشن سے نہیں شروع ہو رہی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جب بھی گفتگو کریں تو ججمنٹس کے بغیر صرف اپنی آبزرویشن کی بیس کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں. ٹھیک ہے, سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں وہ بیان کریں. دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ اپنی نیڈس کو بیان کریں یا اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس نیڈ کی وجہ سے آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے. یعنی کہ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ مثال کے طور پہ مجھے جو ہے وہ رسپیکٹ کی میری ضرورت تھی. میں ایک محفل میں گیا ہوں, وہاں پہ 4 میرے دوست بیٹھے ہوئے, مجھے بھی رسپیکٹ چاہیے ایکولی, کیونکہ میں آپ سب کا ایکول دوست ہوں. اگر وہاں پہ تو مجھے اپنی فیلنگز کو بیان کر دینا چاہیے. اگر میری نیڈ پوری ہو جائے تو میں پیسفل فیل کروں گا اور میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ بڑی عزت دے رہے ہیں مجھے. لیکن اگر مجھے آپ عزت نہیں دے رہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے تو مجھے بیان کر دینا چاہیے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کیونکہ آپ میری عزت نہیں کر رہے, جو میری ڈیو رسپیکٹ ہے آپ اس سے مجھ سے بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور فائنلی جب آپ کسی سے کوئی بات کہیں تو کوشش کریں کہ اس سے ریکویسٹ کریں. ہم اس کو پریکٹس کرنے کی. ہیلو سر, جی ایک کوشچن ہے. میں کوشچن لیتا ہوں, میں جسٹ 5 منٹس میں کمپلیٹ کروں پھر آپ کے کوشچن لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کوشچن نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, ہم ایٹ اینڈ میں سر سے ڈسکس کریں. بالکل. اوکے, دیکھیں اب ہم نے ساری بات کی, آپ کو وائلنٹ کمیونیکیشن کا پتہ لگ گیا کہ یہ ساری کمیونیکیشن وائلنٹ ہے, اور نان وائلنٹ کا بھی پتہ لگ گیا کہ کون سی نان وائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم ایک بہت ہی آسان سی ایگزامپل ہے اس کے تھرو چلتے ہیں. آپ ایک کمرے میں رہتے ہیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں, یا اپنے گھر میں ہیں تو بھائی بہن کے ساتھ کر رہے ہیں, یا پھر اگر آپ ہاسٹل میں ہیں تو اپنے کولیگ کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کمرے میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیڈ کے اوپر جو ہے نا اس کی گندی جرابیں پڑی ہوئی ہیں, تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ ٹھیک ہے, اب آپ گئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یار کہ گندی جرابیں میری بستر پہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس آبزرویشن کے تھرو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ یار یہ جرابیں یہاں پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی گفتگو جو ہے وہ نان وائلنٹ کی طرف چلی جائے گی. لیکن اگر آپ اس بات سے شروع کریں گے کہ یار تم نے اپنی گندی جرابیں میری بستر پہ رکھ دی ہیں, ٹھیک ہے, یا تم نے کرنا ہی یہ تھا, یا تم تو ہو ہی گندے اور جرابیں بھی اب ادھر رکھتی ہیں, یا اس طرح سے کوئی بات, تو آپ کسی ایویلویشن کے ساتھ اگر گفتگو کا آغاز کریں گے تو وہ وائلنس کی طرف چلا جائے گا. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو کا آغاز ہوگا کیسے. ابھی آپ نے صرف دیکھا کہ آپ کے سامنے ہوا کیا. آپ کے سامنے یہ ہوا کہ ایک
आपका जो रूममेट है उसकी गंदी जुराबें आपके बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। फौरी तौर पे आपको जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि आप इरिटेटेड आपको फील हुआ, यानी बुरा महसूस हो रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये देखा कि यार इस बंदे ने ना गंदी जुराबें आपकी बिस्तर पे रख दी हैं, ठीक है, तो आपके ज़हन में ये आना शुरू हुआ कि यार ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही या गंदा है या फलां है या फलां है, जो भी चीज़ें आपके ज़हन में थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉन वायलेंट में हम फौरी तौर पे ना अपने ऊपर तवज्जो कर रहे हैं, ठीक है। वायलेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पे तवज्जो कर रहे हैं। नॉन वायलेंट में हम अपनी जात पे तवज्जो कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जुराबें पड़ी हुई हैं गंदी, विच इज नॉट गुड, तो मुझे कैसा लगा, मुझे बुरा लगा, ठीक है। और इसी के बरक्स मैंने ये देखा जुराबें पड़ी हैं और मेरे ज़हन में थॉट्स आना शुरू हो गए कि यार ये बहुत ही घटिया और गंदा बंदा है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि यार कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं इरिटेटेड फील कर रहा हूँ, मैं डिसगस्टिंग फील कर रहा हूँ, मैं बैड फील कर रहा हूँ, तो मैं क्यों फील कर रहा हूँ। तो मुझे पता लगा कि क्योंकि मैं एक साफ सुथरा इंसान हूँ और मैं हर चीज़ अपनी ऑर्डर में, हर चीज़ को सलीके करीने से रखने का आदी हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ, या मेरी नीड है कि मैं जो है वो चीज़ों को तरतीब से रखता हूँ, ठीक है। ये मेरी नीड थी। अब वो चीज़ें तरतीब से नहीं है, वो अपनी जगह पे नहीं पड़ी हुई, वो गंदे कपड़ों में नहीं पड़ी हुई, तो इस वजह से मुझे बुरा फील हुआ। अब जो वायलेंट कम्युनिकेशन था, तो उसमें आपने क्या किया कि आपने फॉरेन स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं यार इस बंदे के साथ अब करूंगा क्या, ठीक है। और अब आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम हम बोलते हैं। तो जो वायलेंट कम्युनिकेशन है उसमें ऑलरेडी मैं सोच चुका हूँ कि यार ये क्या गंदगी है। मैं आपको ना एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यार ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुमने जुराबें रखी हैं, उठाओ इधर से, आइंदा अगर रखी तो तुम्हें मैं बताता हूँ। दिस इज समथिंग कि मुझे फौरन बुरा लगा, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और मैंने फ्यूचर की भी स्ट्रैटेजी बना ली कि फिर मैं इसके साथ क्या करता हूँ ना, और मैंने एक डिमांड जनरेट कर दी। उसकी जगह पे जब मैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करता तो मैंने देखा कि मेरे सामने जुराबें, मुझे बुरा महसूस हुआ और मैंने उससे कहा, ठीक है। अब देखें, मैं उसे कहने लगा, ये बिल्कुल उसी टाइम पीरियड में आपकी कम्युनिकेशन होगी कि यार क्या तुम इन जुराबों को अपनी जगह पे रख दोगे जो इनकी जगह है। तो अब मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर ली। तो नतीजा क्या हुआ कि जब मैंने डिमांड की कि अभी उठाओ इन्हें, तो हो सकता है वो कह के नहीं उठाता, तो आपकी लड़ाई हो जाएगी। फिर आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि यार आप जो गुस्सा कर रहे थे तो ऐसे नहीं कर रहे थे, और आपकी लड़ाई होगी। और यहाँ क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की है तो वो आपको कहेगा कि नहीं मैं नहीं रखता, लेट्स सपोज, या वो कहेगा कि ओके मैं रख देता हूँ, या वो आपको कहते हैं कि नहीं मैं नहीं रखता, ठीक है। तो आपकी बात आगे चली जाएगी, तो आप उससे पूछेंगे यार तुम क्यों नहीं रखते, ठीक है। तो आपकी गुफ्तगू में ब्लॉक नहीं आएगा, बल्कि गुफ्तगू आगे जाएगी और वो किसी एक जगह पे जाके एंड हो जाएगी। माइट पॉसिबल वो इस बात पे एंड हो जाए कि यार वो फिर भी नहीं रखता, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये शख्स जो है वो मेरा ख्याल ही नहीं रखता, इसको मेरा एहसास नहीं है। आपने उसे बताया कि मैं चीज़ों को ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, मैं सफाई पसंद हूँ, मैं सफाई देखना चाहता हूँ, ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे मेरा एहसास नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको ये कम से कम पता चल जाएगा। तो आपकी कम्युनिकेशन के नतीजे में एक लड़ाई झगड़ा नहीं क्रिएट होगा। उसकी जगह अगर आप वायलेंट कम्युनिकेशन करेंगे और आप डिमांड करेंगे, तो डिमांड के नतीजे में जो है वो हो सकता है कि वो उठ के रख दे, और फिर आप उसे दो और बातें करें और आपके दरमियान एक कश्मकश शुरू हो जाए। इस जुमले को अगर हम वन गो में बोलने की कोशिश करें तो मैं यूं कह सकता हूँ कि इमरान, when I see socks on the table or on my bed, I feel irritated because I need more order in the room that we share in common. Would you be willing to put your socks in the washing machine or at the socks area, etc.? तो आपने बेसिकली क्या किया कि आपने उसे अपनी नीड बता दी। अब जब नीड आपने बयान की तो आप भी बड़े मुतमईन हो जाएंगे कि आपको अपनी नीड का पता है। तो इसमें पहली चीज आपने क्या की कि आपने ऑब्जर्व किया, जज नहीं किया, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब ये कि आपने क्या देखा और क्या सुना, ये याद रखिएगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आपने क्या देखा और आपने क्या सुना, बस।
اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ مائی فادر از اے گڈ پرسن, تو اٹس مین کہ دس از اے ججمنٹ, دس از ناٹ آبزرویشن. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایویلویٹ کر کے بتا رہے ہو کہ آپ کے والد صاحب ایک اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی علی جو ہے وہ 1 مہینے سے ٹائم پہ آ رہا ہے, تو دس از آبزرویشن کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یار 1 مہینہ ہو گیا یہ بندہ ہر روز ٹائم پہ آتا ہے, تو دس از آبزرویشن. یا آپ کہتے ہو عائشہ از موڈی گرل, تو دس از اگین اے ججمنٹ. ٹھیک ہے, ایک ایویلویشن ہے جس کے بعد آپ نے نتیجہ نکال دیا کہ یہ تو موڈی ہے. ٹھیک ہے, تو آبزرویشن میں اور نان آبزرویشن یا ایویلویشن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ اپنی تھاٹ, اپنی اوپینین ایڈ کر دیتے ہو. تو آپ نے اپنی اوپینین نہیں ایڈ کرنی, آپ نے سمپلی جو دیکھا جو سنا وہ بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, دین آپ اپنی آئیڈینٹیفائی کرتے ہو فیلنگس کو. ٹھیک ہے, جو بھی فیلنگز آپ کی تھی آپ نے فوراً آئیڈینٹیفائی کی. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں مزید ایگزامپلس میں نہیں جا رہا. تو آپ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نا آپ کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں آئی ایم فائن, تو وہ بہت ساری فیلنگز جو ہوتی ہیں نا انہیں چھپا لیتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ نہیں سنو گے نا, آپ نہیں ان کو توجہ دو گے. تو اس لیے توجہ دینے والے بنے, سننے والے بنے, دوسروں کی فیلنگز کو سننا شروع کریں, اپنی فیلنگز بتانا شروع کریں تو دوسرے بھی بتائیں گے آپ کو. نتیجتاً کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی فیلنگز کو سن سکیں گے. وہ فیلنگ کسی نہ کسی نیڈ کے نتیجے میں جنریٹ ہوئی ہوگی, آپ اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور فائنلی جو ہے وہ ریکویسٹ کریں. تو یہ بیسیکلی جو ہے ہمارا ایک ماڈل ہے نان وائلنٹ کمیونیکیشن کا جس کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ ایک ایسا وے آف کمیونیکیشن ہے جو پرسنل نیڈس کے اوپر فوکس کرتا ہے, آپ کی اپنی ذاتی نیڈس کے اوپر, اور دوسروں کی نیڈس جو ایمپتھی کے ذریعے آپ جان پاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اویئر کرتا ہے آپ کو دوسروں کو سننے کے لیے, اپنے آپ کو جاننے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ بلیم کرنے سے, جج کرنے سے, کریٹیسائز کرنے سے, ان سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں, اور نتیجتاً آپ اپنی فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. تو جناب یوں ہم آ جاتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کو اینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ لوگوں کے جو کویسچنس ہیں وہ لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ریلیجن میں بہت سے جو ہے نا مطلب ہوتی ہے نان وائلنٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. جب آپ ریلیجن کی بات کر رہے ہو تو اس میں جو ہے نا آپ نا ایک تمیز کے لحاظ میں نہیں رہتے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی بھی ریلیجن کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو لوگ اس کو بہت پوزیسو لے سکتے ہیں رادر دین کہ وہ نہ. جی میں بالکل میں کوئکلی چلوں گا. قرآن میں مسلمان ہوں تو میں اپنی کتاب کی بات کروں گا, کشور اپنی کتاب کی بات کر سکتے ہیں, کوئی اور اپنی کتاب کی بات کر سکتے ہیں. قرآن میں جو ہے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی دوسرے کے جو معبود ہیں ان کو برا مت کہو. ٹھیک ہے, یعنی کوئی دوسرا جس بھی ریلیجن کو فالو کر رہا ہے اسے آپ نے برا نہیں کہنا. یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آپ کو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی ہندو ایسے ہوتے ہیں, عیسائی ایسے ہوتے ہیں, یہودی ایسے ہوتے ہیں, فلانے ایسے. جب ہم نے پہلے ہی سے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے اگینسٹ ریلیجیس انسٹرکشنز, وہ انسٹرکشنز کچھ اور کہہ رہی ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں, تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ جو ہے وہ پھر وائلنس کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ اس وائلنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کے خدا کو برا مت کہیں. یہ واضح ہے کام ہے, اس حکم کو مانیں آپ تو آپ سکون اور شانتی میں رہیں گے. رومانہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا فرینڈ ہے اور وہ ہمارا 2 سال سے فرینڈ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس ہیں تو آپ شاید اس کو جو ہے اچھے سے بتا سکتے ہیں, تو اس لیے میں نے کوشچن کیا. وہ یہ ہے کہ 2 سال سے اگر کوئی فرینڈ ہے تو اگر وہ کسی بات پر کوئی بڑا مسئلہ بنا دے جبکہ بات چھوٹی ہو, لیکن وہ اس کو جو ہے نا مطلب نیگیٹو وے میں ہم سے بات کر رہا ہو, تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرینڈ شپ چھوڑ دینی چاہیے, مطلب بات جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اس طرح سے. تو آپ بتائیے گا کہ اس کا کیا حل ہے؟ کہتے ہیں کہ محبت چھوڑ دینی چاہیے, دوستی کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. محبت یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن دوستی ہمیشہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کا دوست جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے آپ سے ناراض ہو گیا تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ 1-on-1 بیٹھیں.
ٹھیک ہے, 4 لوگوں کے بیچ میں نہیں, 1 on 1 بیٹھیں اور بات کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے, کہ پرابلم کیا ہے, اچھا پرابلم کیا ہے, آگے سے آگے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی پرابلم کہیں سٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, 6 مہینے پہلے, اور پھر اس کے بعد ایک اور کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہوا جو اس کے مائنڈ نے اٹیچ کر دیا اسی سے. پھر لیٹ سپوز 6 مہینے پہلے کوئی ڈس ریسپیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو چائے نہیں پوچھی, کسی دوسرے کو پوچھ لی, اس نے سوچ لیا کہ یہ میری ڈس ریسپیکٹ ہے, اس نے بتایا نہیں آپ کو. اب اگلے مہینے پھر کہیں پہ کچھ ہو گیا, اس نے پھر ایڈ کر دیا کہ یہ تو میری بے عزتی کر رہی ہے, پھر کچھ ہو گیا, تو جب 4 5 6 ایکٹیویٹیز ہوئی تو فائنلی وہ بہت ہی ناراض ہو گیا, اس نے کٹ آف کیا. یا دا ریزن از کہ آپ اس کے ساتھ صرف بیٹھ جائیں, اسے کہیں اچھا کیا مسئلہ ہوتا, وہ ایک بتائے گا, پھر اس کے بعد اور پوچھیں کرتے آپ ایگزیکٹلی وہاں پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ پرابلم تھی, اور اس کے بعد وہ خود بھی اپنی سوچ سے آزاد ہو جائے گا جہاں وہ پھنسا ہوا ہے بیسیکلی. سر کٹ آف از بیٹر اور جسٹیفیکیشن از بیٹر؟ میں پھر اگین کہوں گا جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کٹ آف بہتر ہوتا ہے, اور جو دوستی ہوتی ہے, دیکھیں محبت اور دوستی میں ایک فرق ہوتا ہے, وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہے. محبت ریلیشن شپ کے اوپر لے کے جاتی ہے, ٹھیک ہے, دوستی ریلیشن شپ ہوتی ہے, اٹ سیلف ہوتی ہے. تو وہ ریلیشن شپس ختم نہیں ہوتے, ریلیشن شپس چلتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایسے بھی شادیاں دیکھی ہوں گی, میاں بیوی لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے سر بھی پھاڑ دیتے ہیں, پھر بھی ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں. دا ریزن از دا ریلیشن شپ. تو لیکن محبت میں کیا ہوتا ہے, ریلیشن نے بننا ہوتا ہے, تو اگر اس سے پہلے ہی جسٹیفیکیشنز اور اس طرح کی لڑائیاں اور مسئلے ہیں تو کیا ضرورت ہے ایسا ریلیشن بنانے کی. اچھا نہیں ہے کہ انسان سکون سے رہے. اور اگر وہ دوستی ہے تو دوستی بہت ہی, دوستی اٹ سیلف ایک ریلیشن ہوتا ہے. دوستی میں آپ بات کیجئے, آپ کے مسائل حل ہیں, اور آپ لمٹ کر دیتے ہیں, اچھا یار اس بندے کا یہ کیلیبر ہے, اس کو یہاں پہ رکھنا ہے, اینڈ ویری سمپل. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. جی حمزہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں. آئی تھنک سر ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے, ہم نیکسٹ میٹنگ میں ایک طرف لنک کریٹ کرتے ہیں تاکہ تھوڑی کچھ ہمارے پاس کوشچنز ہیں. جی کوشچنز کافی ہیں بالکل, اور نوٹ کر لیجیے گا, یہ وہ کاپی کر لیجیے گا جو اس میں چیٹ میں جو کوشچنز ہیں, تاکہ وہ بھی آپ کر سکیں. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آپ نے مطلب اتنے واضح انداز میں, اتنے پیار سے اور اتنے طریقے سے آپ نے ایگزامپل سمجھائی تھی, وہ ہاسٹلیٹ والی جو جرابوں کی آپ نے ایگزامپل بتائی تھی, ایسا اکثر ہوتا ہے. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو فار دس. سر میرا ایک سمپل سا سوال ہے جو میرے اکثر دماغ میں کھٹکتا رہتا ہے, مجھے پریشان کرتا رہتا ہے, اور آپ کی جب آپ نے بات کی تو اس سے وہ مجھے چینلائز ہو گیا, اور میں میٹنگ کی شروع سے ابھی تک یہی بات سوچ. سر اس طرح ہے کہ آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا 500 فارچون کمپنیز میں نہیں جا سک رہے, ہم وہ برانڈز نہیں بنا پا رہے. آج ہم اپنے گھر میں دیکھیں, ہر پروڈکٹ یونیلیور کا ہے, ہر پروڈکٹ یہودیوں کا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم بائیکاٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے. سر ہم بائیکاٹ کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس ریپلیس ہی نہیں ہے. تو میرا کوشچن ادھر یہ کہ سر کب تک ہم ایسے چلیں گے, اور اس کا کیا سولوشن ہے, مطلب کب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے کہ ہم اپنے پروڈکٹس لائیں گے, ہم لوگ خود ترقی کریں گے, ہماری سوچ بڑی ہوگی, ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کب نکلیں گے. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے سر, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بیچیے قوم, بیچیے اس قوم کے ایک فرد کے ہم ایک انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں. اگر جو ہے وہ اسلام کی بات کریں, ہندوازم کی بات کریں, بودھ مت کی بات کریں یا دیگر کی بات کریں, تو یہ سب لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ بیسیکلی مختلف فریکوینسیز میں ہوتی ہے, اور جب آپ جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ میں جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو, رام کا شکر ادا کرتے ہو, تو آپ جو ہے وہ آپ کا گریٹیٹیوڈ لیول ہائی ہو جاتا ہے. جب آپ پازیٹیو دیکھتے ہو تو آپ کو پازیٹیو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جیسا مجھے تصور کرتے ہو میں ویسا ہی ہوں تمہارے لیے, یعنی تم مجھے جیسا سوچو گے, جیسا سمجھو گے, میں تمہیں ویسا ہی پاؤں گا, تو مجھے تم ویسا ہی پاؤ گے. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹس مین کہ جیسا ہم سوچیں گے ویسی ہی چیزیں ہوں گی. تو اب ہم سوچ کیا رہے ہیں, پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے. ہمارے معاشرے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر شخص چور ہے, جو صحیح کر رہا ہے وہ بھی چور ہے, جو غلط کر رہا ہے وہ تو ہے ہی.
اچھا یہاں لوگوں کو مرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ میں غلط نہیں ہوں، میں صحیح ہوں. ٹھیک ہے، یہ معاشرہ ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتا ہے. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اگر ہم اسے کسی طرح ریڈیوس کر پائیں، ہم جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھیں تو ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کریں، ہم فیصل آباد کے لوگوں کی طرح جگتے نہ ماریں، ہم دوسروں پہ بلیم نہ ڈالیں، ہم پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ اس بلیم کے اوپر جینا نہ شروع کر دیں کہ دوسرے ہمارا حق کھا گئے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دوسروں نے ہمارا حق مار لیا تو بیسیکلی ہمیں ان نیگیٹو سوچوں سے باہر نکلنا ہوگا. یعنی کہ آپ صوبائی لیول پہ دیکھیں تو آپ کو ایک صوبہ ملے گا ملک میں جس میں اتنی اس بات کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ تمہارے حقوق کھا لیے گئے ہیں، تمہارے حقوق کھا لیے گئے ہیں تمہارے. تو نتیجتاً وہ ان سے آپ جب بات کریں تو آپ کو لگے گا کہ ایک بڑی محرومی ہے. حالانکہ وہی لوگ جو ہیں وہ محرومیت سے نکل سکتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے، جو بھی ہے جو ہو رہا ہے. لیکن میں تو دیکھوں کہ آج یونیورسٹی میں اس لیول پہ ہوں، میرے باپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس 4 کنار کا گھر ہے، فلانا ہے فلانا. تم اپنے آپ کو تو دیکھو نا، اس کے بعد آپ آگے بڑھنا شروع کر دو تو تھنگس ول چینج. تو اسی طرح سے آپ ہر جگہ پہ نیگیٹیوٹی ریڈیوس کر لیں. اچھا لوگوں کی اسٹیم لیول، میں نے خواتین کی اگزامپل دی کہ وہ اس لیے نہیں بول پائیں کہ انہیں یہ فیئر تھا کہ ان کی تعلیم ختم ہو جائے گی اور انہی کو بلیم کر دیا جائے گا کہ شاید تم نے ہی کچھ کیا ہوگا تو وہ تم نے سارا کچھ. تو اٹس مین کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں جتنی پھیلا سکتے ہیں، یہی حل مجھے نظر آتا ہے. اور مجھے اس کے علاوہ حل نہیں نظر آتا. ہے حل لیکن پھر اس میں پرابلمز ہیں. تو لیکن جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں اور دیکھیں پھر لوگ آپ کے گرد آئیں گے اور پازیٹیوٹی آپ سے پھیلے. جی سمد آپ کے کوشچن کا میرے پاس میں ایک سمپل سا آنسر دوں گا. وی آل آر ایکول جنریشن انڈرسٹینڈنگ کہ ہمیں یہی ایک خیال ہے کہ ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں اور چیزوں کو موو آن لے کے چلیں. جو ہوتا ہے ہم سٹارٹ کریں، سلولی چیزیں اسی طریقے سے چینج کی طرف جائیں گی، جسٹ تھنکنگ سے نہیں ہوگا. تو نیکسٹ کوشچن سمد آئی تھنک تھا، سمد کا کوشچن تھا. سمد آپ ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کوشچن پوچھ سکتے ہو. کیا کوشچن تھا آپ کا؟ جی سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ جو معاشرے کے سے بدتر حالات دیکھتے ہیں ہم، تو آئی تھنک کہ ہمیں جو ہے نا اپنی کمیونیکیشنز پر کام کرنا چاہیے. کمیونیکیشنز کے لیے بیسک جو ٹول ہوتا ہے وہ آپ کی ٹنگ یعنی کہ زبان ہوتی ہے. تو سر ہم اپنی زبان پر کیسے قابو پائیں؟ کیونکہ زبان ہی انسان کو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک لاتی ہے. تو تھوڑا بہت ہے جب ہم ڈیورنگ مطلب اسپیکنگ کمیونیکیشن کریں، کس سے بات چیت کریں، تو اپنے الفاظ پر کیسے قابو کیا جائے، یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بائسنس اردو میں ہم اسے کہتے ہیں تعصب. یعنی کہ آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ فوج جو ہے وہ بہت بری ہے، اس نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز پپٹس ہیں اور وہ ان کو یوز کرتے ہیں اور جو صحیح نہ لگے اس کو کک مار کے آؤٹ کرتے ہیں. اب یہ وہ باعث ہے جو ہمارے مائنڈ میں، اب ہم کسی محفل میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ میں کچھ اور باعث بھی بتاتا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. مثال کے طور پہ یار یہ لڑکیاں جو ہے نا، انہیں وہ کام کرنے چاہیے جو گھر میں بیٹھ کے ہوتے ہیں یا جو باعزت شعبے ہیں. اچھا کون سے شعبے باعزت ہیں؟ ٹیچنگ باعزت ہے، میڈیکل کا شعبہ باعزت ہے، اور اس طرح سے کچھ گھر میں کرنے والے کام باعزت ہیں. باقی یہ سب سیلز مینی اور یہ فلاں یہ سب عزت والے کام نہیں ہیں. اوکے جی، یہ ڈرائیوری اور یہ تو بالکل نہ، تو یہ خواتین کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بائسنس ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو گورنمنٹ از ریسپانسبل. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے گورنمنٹ از ریسپانسبل. تو یہ 3 بائسز ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر، اور آپ بیٹھے ہیں کسی بھی محفل میں کسی بھی جگہ، اب گفتگو شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو گفتگو میں جو ہے وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار سیاسی پارٹیاں انہیں جو ہے نا وہ کچھ اچھی کارکردگی دکھانی چاہیے نا،
تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ جواب دو گے یار وہ کیا کریں, ان کو تو فوجی کچھ کرنے ہی نہیں دیتے اور فلاں فلاں فلاں. اوکے ٹھیک ہے. یا آپ کو کہا جائے کہ یار کہ آج کل خواتین نا بائکس چلانا شروع کر رہی ہیں, تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ یار ہاں یہ تو بس صرف شہروں میں کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے, یہ ہمارے گاؤں میں تو ہوتے ہوتے اس کو 50 سال لگ جائیں گے, یہ تو عورتیں باہر نکلیں گی تو لوگ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے اور فلاں فلاں. واٹ ڈز اٹ مین کہ ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہی الفاظ وہی سوچ موجود ہے جو اس معاشرے میں موجود ہے, جو وہاں سے آپ پک کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی کمیونیکیشن چینج کرنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں, تو میں یہاں پہ نا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ آپ تو سمجھ ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو اس سے پہلے وہ کافی عرصے تک ایک غار میں رہتے تھے. غار سے مراد یہ تھی کہ وہ جاتے اور کئی کئی دن وہاں پہ رہتے تھے. اچھا آپ بہت سے بزرگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایسا ہی کرتے رہے, ٹھیک ہے؟ آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیں گے وہ صحراؤں میں چلے جاتے تھے, پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. آپ بدھا کو دیکھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے تھے سوسائٹی سے, تاکہ کچھ عرصے میں سوسائٹی کی ساری سوچیں ساری چیزیں ان سے اتر جائیں. اب جب وہ گفتگو کریں گے تو اب وہ ہوگی جو ان کی ذاتی گفتگو کی, یا اگر انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے. تو آپ کو تو اور مجھے تو الہام ہونا نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا معاشرے سے تھوڑا سا کٹ آف کر کے نا کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. تو کتابوں کے جو لفظ ہوں گے, پھر جب آپ کسی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کے منہ سے لفظ نکلیں گے وہ جو کتاب میں لکھے ہیں, وہ پھر ویلیو کیے جائیں گے, آپ کو باعزت سمجھا جائے گا, آپ کو عزت دی جائے گی, آپ کو وائز سمجھا جائے گا. تو اگر آپ اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں, آپ جو ہے پرامن لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں, اپنی گفتگو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے ذہن میں اچھے الفاظوں کا مجموعہ بڑھا لیں, اور وہ صرف اچھی کتابیں پڑھنے سے ہوگا. کتاب پڑھیں, سب یہاں رہ جائے گا. جب کہیں بیٹھیں گے کتاب وہی جملے وہی قصے سنائیں گے, لوگ کہیں گے واہ یار کتنا علم ہے. وہ آپ سے پھر مشورے بھی مانگیں گے, آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ میں چینج بھی آئے گا. الحمدللہ سر, تھینک یو سو مچ, آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ سر. بے شک آپ نے نیکسٹ کوشچن اگر کسی کا ہے تو وہ اپنا مائک اوپن کر کے آپ بول سکتے ہیں, ادروائز ہم جو ہمارے چیٹ میں کوشچن تھے ان کی طرف موو آن ہو. اف یو ہیو اینی کوشچن آپ مائک اوپن کر کے آپ پوچھ سکتے ہو. آئی تھنک سر ہم چیٹ کی طرف آئی تھنک سر ایک راجیش سنگھ سسودیا صاحب کا کوشچن تھا کہ proactive communication is a non-violent communication, whereas reactive communication is a violent communication. دیکھیں اس میں نا دو باتیں ہیں, وہ آپ کو پہلے کلیئر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ ریئیکشن سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بنا سوچے, یعنی کہ انسان کے دو ذہن ہوتے ہیں, ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے اور ایک جو ہے آپ کا بیک ہوتا ہے, جسے ہم جو ہے وہ لاشعور بھی کہتے ہیں, اور مختلف اس کے نام ہے, ٹھیک ہے؟ سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ. کانشیس وہ جس سے آپ سوچتے ہیں, سب کانشیس سوچتا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ وہ خود ہی سوچتا ہے, آپ کے کہنے پہ نہیں سوچتا. مثال کے طور پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, سامنے سے ایک دم سے کوئی گاڑی آتی ہے, آپ نے لیفٹ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے, وہ ڈیسیجن سب کانشیس لے گا, ٹھیک ہے؟ آپ بھاگ رہے ہیں گیند اٹھانے کے لیے, آپ نے گیند کو جج کرنا ہے کہ وہ زمین میں کس اسپیڈ سے آ رہی ہے کہ آپ جھکیں گے اور اٹھا لیں گے, یا آپ بھاگ رہے ہیں اور فٹ بال کو کک کر لیں گے, وہ ڈیسیجن سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے. یعنی آپ کے فاسٹ ڈیسیجنس جو ہیں وہ سب کانشیس, اور انہی کو ہم ریئیکشنز کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جتنی ریئیکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو غصے میں آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور دیوار پہ مار دیتے ہیں, یہ ٹھیک ہے آپ کو سوچنے ہی نہیں دیتا وہ. تو یہ جو ریئیکشنز ہیں یہ جنرلی نیگیٹو ہوتے ہیں, اس لیے انہیں جو ہے وائلنس قرار دیا جاتا ہے. لیکن ایکچولی اگر آپ میڈیٹیٹو پرسن ہیں, آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, آپ روزانہ گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے نتیجے میں نا آپ کا جو ریئیکشنز ہے نا اس کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کسی کو بلا وجہ نہیں ماریں گے, گالی نہیں دیں گے, یعنی ریئیکشنز میں بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ کہنا کہ ریئیکٹیو مائنڈ وائلنٹ ہوتا ہے یہ غلط بات ہے. ہاں یہ کہنا کہ عام لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ ہم مان لیتے ہیں, لیکن ایکچولی نہیں ہوتا. یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ریئیکٹیو مائنڈ از فاسٹ مائنڈ, کوئک, ایسے ڈیسیجن جس نے لینے ہوتے ہیں. آپ کی لائف میں بہت ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ایسے کوئک کر کے آ رہے ہوتے ہیں, انہیں ہم ریئیکٹیو ڈیسیجنز کہتے ہیں.
राजेश सिंह साहब ने वो हैंड रेज किया है, आई थिंक फर्दर कुछ पूछना चाहते हैं। जी राजेश साहब आप पूछ सकते हो, आपका अभी तक हैंड रेज है। जी 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 नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। मैं मूलतः भारत से हूँ, छत्तीसगढ़ एक प्रोविंस है भारत में। जी 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 इंडिया से। तो आप सभी को नमस्कार। मेरा मतलब ये जो कहना था कि रिएक्टिव जो पूरी प्रॉब्लम है रिएक्टिव लिसनिंग से अराइज होती है। इफ आई एम लिसनिंग टू किशोर जी एंड इफ आई एम हैविंग एनी प्री कॉन्सीव्ड नोशन कि हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, क्या ये हमें क्या बता पाएंगे। तो जब रिएक्टिव लिसनिंग हो जाती है देन पर्सन बिकम्स रिएक्टिव स्पीकर आल्सो। मेरा मतलब ये लिसनिंग। जी 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 बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होता है कि आई लिसन व्हाट एवर यू स्पोक, और अगर प्री कॉन्सीव्ड नोशन होगा तो मैं बोलूंगा कि हु इज ही टू टीच मी, है ना। उम्र का जो एक रहता है, एक उम्र के हम लोग इस पड़ाव में। जी जी कुछ लोगों को वैसे भी घमंड होता है, वो उम्र नहीं देखते, वो कहते हैं कि मैं जी 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 आई नो इट ऑल, एक एटीट्यूड है सर। और बहुत अच्छा लगा आपके इस कार्यक्रम से। शानुल हक साहब का विशेष धन्यवाद, शुक्रिया। उन्होंने 1 साल भर से जोड़ा हुआ है हमको, तो देखते रहते हैं। और कई चीजें हमारी जो प्री कॉन्सीव्ड नोशन है या जो मतलब जो सोशल मीडिया या मीडिया जो बताता है उससे क्लैरिफाई हो रहा है हमको, इससे मतलब जो जुड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश साहब। सर एक और भी क्वेश्चन था अब्दुल समद का, आई थिंक सर समद लिखा था कि सर हमें अपने ख्यालात को ग्रेट एंड पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कैसे लेके चलें जबकि हमारा एनवायरनमेंट ही नेगेटिव आइडियाज एंड फीलिंग्स को एग्जिस्ट करता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दोबारा एक ही बात कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करें सोसाइटी से और आप, लेकिन उस दौरान आइसोलेशन में आप बुक्स पढ़ें, ठीक है। आप देखें अल्लाह ताला या राम या ईश्वर या जो भी आप कहें, ठीक है, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं और अल्लाह ताला को ये कहते हैं कि या अल्लाह मुझे तू बहुत इल्म दे रहा है, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं आइसोलेट हूँ, आई एम आइसोलेट, यानी आइसोलेट से मुराद मैं कुछ वक्त अपने साथ गुजारता हूँ, ठीक है, सॉलिट्यूड करता हूँ। क्या ही अच्छा हो कि ये इल्म मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो फिर वो खुद रास्ते बना देगा तुम्हारे लिए कि लोग खुद तुमसे जानेंगे। यानी कि वो जो आपको फियर है ना कि अगर मैं आइसोलेट हुआ तो मैं लोगों से कट जाऊंगा, मैं अपनी बरादरी से कट जाऊंगा, मेरे जो लोगों से मामलात हैं उनमें मसाइल आएंगे, तो आई एश्योर यू, ठीक है, मैं आपको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एश्योर करके देता हूँ कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आप इस सोसाइटी का ज्यादा बेहतर पार्ट बन पाएंगे, इस सोसाइटी में एक बदलाव ला पाएंगे। अदरवाइज तो आप इसी सोसाइटी की रो में बहते रहेंगे और जैसे ये चल रही है वैसे आप भी चलते रहेंगे। यानी आज तक मुझे कोई फैसलाबाद का शख्स नहीं मिला जो ये कहे कि यार कि मैं डिनाई करता हूँ इस आइडेंटिटी से कि जी फैसलाबाद के लोग जुगत मारते हैं, यानी कि एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं और खुश होते हैं उस पर, ठीक है। तो क्योंकि हम बिलीव कर लेते हैं कि यार हम तो ऐसे हैं, और बल्कि हम प्राउड करना शुरू कर देते हैं। तो इस गेम से बाहर निकलें, थोड़ा सा आइसोलेट हो तो आपको रियलिटी नजर आएगी कि यार मैं हो क्या रहा है। और फिर जब आप सोसाइटी में जाएंगे तो आप वो दिया होंगे जिससे लोगों को रोशनी मिलेगी। तो रोशनी फैलाने वाले बनिए, ना कि फोम बन जाइए और सब कुछ जज़ब कर लीजिए, जज़ब ना कीजिए। आप हैं, आपकी एक आइडेंटिटी, अल्लाह ने आपको यूनिक बनाया है। इन पोरों को भी किसी दूसरे से नहीं मिलने दिया, किसी से ये अंगूठे के ना निशान नहीं मिलते, तो आपकी पूरी जात कैसे मिल सकती है। तो अलग होइए, सीखिए और फिर जाइए सोसाइटी में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर ऐसा ही है, और ये पर्सनल चीज़ मैं एक्सपीरियंस स्पेस से भी मैं कह सकता हूँ कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो आई थिंक मैंने कुछ लास्ट 1-2 साल से किताबें पढ़ने स्टार्ट किया है,
तो आपकी वो सोच सारी चेंज हो जाती है एज कंपेयर आप फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हो या फिर आप किधर भी बैठते हो तो आपकी वो कहते हैं कि जब आप किताब पढ़ते हो तो आपके 100 राइटर्स की अगर आपने किताब पढ़ी है तो वो 100 पर्सपेक्टिव्स माइंड्स आपके सामने आते हैं कि किस तरीके से आपने उसको चीज़ों को एनालाइज करना है। सर एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि जब हम एम्पैथी कंपैशन की बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे इस तरीके से हम इन चीज़ों को वायलेट कर रहे होते हैं और स्पेशली जब एम्पैथी एंड कंपैशन की बात करते हैं तो आज की यूथ पे वो कहीं भी नज़र नहीं आती जहाँ तक हम उनको एक्सपेक्ट करते हैं। और इन चीज़ों में अगर देखा जाए सर, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको वायोलेट कर रहा है, हमारे टीचर्स जो है या स्कूल जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ को ख़राब कर रहा होता है। उसी के साथ साथ पेरेंटिंग का भी काफ़ी इसमें बड़ा रोल प्ले होता है कि हम जो हमारे बच्चे हैं तो उनको 7-8 साल तक उम्र की जब वो हमारे पेरेंट्स के साथ होते हैं मोस्टली अपनी अर्ली एजेस, तो हम पेरेंट्स भी जो है कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं काफ़ी पेरेंट्स जो उसकी पूरी एक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और थर्ड चीज़ जो आई थिंक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है, मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, वो भी सोशल मीडिया फेसबुक पे सारा दिन स्क्रॉलिंग, टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग होती रहती है उनकी। तो सोशल मीडिया सर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है इन सारी चीज़ों के अंदर, जो हम चीज़ें कम्युनिकेशन होती है, हमारे ख्यालात होते हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात है, स्पेशली जब पाकिस्तान में देखा जाता है, तो वो तो इस चीज़ को आई थिंक उनके माइंड में भी नहीं है। तो आप किस तरीके से देखते हो सर, हम इन चीज़ों को किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ तक हमारे एजुकेशन सिस्टम और पेरेंटिंग की बात आती है? एक राइटर है, उनका नाम है कॉल न्यूपोर्ट, और कॉल न्यूपोर्ट ने 3-4 किताबें लिखी हैं, उनमें से कोई भी एक किताब आप ज़रूर पढ़िए। पहला तो मैं आपको ये कहूँगा, ठीक है, डीप वर्क, ठीक है, ये अश्वानी गुप्ता ने लिख दिया डीप वर्क, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। आपको बेसिकली ना रियलाइज नहीं हो रहा कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे साथ कर क्या रहा है। तो जब तक वो रियलाइजेशन होगी नहीं तो आप उसके अगेंस्ट बात भी नहीं कर सकते। ये जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स XYZ जो भी हैं, बेसिकली ये तो अपना काम कर रहे हैं ना, इनका तो बिजनेस है अटेंशन, इन्हें चाहिए आपकी अटेंशन, ये आपकी अटेंशन लेते हैं, उसके नतीजे में जो है इन्हें पेमेंट्स आएंगी, ठीक है। तो इन्होंने तो अटेंशन लेनी है, अब इनके अंदर जो है वो उसकी बुनियाद पे लेते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक कंपनी है जो कि यूके की कुछ जो है वो लोगों के टिकटॉक अकाउंट्स को मैनेज करती है। उनका कहना ये है कि यूके के जितने अकाउंट्स हम मैनेज करते हैं वो सारे एजुकेशन से रेलिवेंट है, लेकिन जब हम विद इन पाकिस्तान देखते हैं तो सारे बकवास से रेलिवेंट है, यानी कि हर वो चीज़ हो रही है जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई मायने नहीं है, और वो किसी इंटरटेनमेंट का भी जो है ना वो लेवल मीट नहीं कर रहा होता, पता नहीं वो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि आपको पहले ये समझना होगा कि ये कितना बड़ा नुकसान है और फिर आपको किस तरह से ना इससे जान छुड़ानी होगी। रही बात बच्चों की, तो वो तो हम बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं और वो हम पेरेंट्स को नहीं समझा सकते, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो मोबाइल खुद यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप अपने बच्चे को मना करोगे कि तुमने नहीं करना और खुद करोगे, तो मुझे बताएं कि वो और बड़ा नुकसान है कि अब बच्चे के अंदर फीलिंग्स पैदा होंगी कि मेरा बाप ऐसा है या पता नहीं ये क्या कर रहा है या क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। तो मसला आपका है पेरेंट्स का, वो मोबाइल को छोड़ना सीखें। मोबाइल के बगैर 20 साल पहले ज़िंदगी थी और बड़ी अच्छी थी, तो अभी कुछ ऐसा नहीं हो गया। एक वक्त मुकर्रर करें, मोबाइल को कुछ ख़ास कामों के लिए रखें और इसके अलावा ना यूज़ करें। आपने जो चीज़ यूज़ करनी है वो डेस्कटॉप पे यूज़ करें। मेरे मोबाइल पे कोई सवाए व्हाट्सएप के कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, पहले सारी थी, ये टोटल 2 महीने हुए जब मैंने नहीं रखी, और 2 महीनों और इस महीने रमज़ान में मैंने अभी तक फेसबुक ओपन नहीं की। पहले रमज़ान में मैंने लिख के लगा दिया था कि अब ईद पे मुलाकात होगी, और बड़ी दिल से, क्योंकि देखिए मेरा ताल्लुक आपसे बना ही फेसबुक से है। फेसबुक से तो हमने सब कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी इसका जो नुकसान है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, डीप जाने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारा कोई भी दानिश्वर क्यों हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वो डीप थिंकिंग ही नहीं कर सकता। हमारी हर चीज़, यानी कि आप किसी भी इकोनॉमिक इशू को लें तो उसके 10-20 जड़ें होंगी ना, ये भी हम इतना डीप जा ही नहीं पाते कि उन सब को एड्रेस करके प्रॉब्लम एड्रेस कर लें।
हम ऊपर ऊपर से कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, हुकूमत बदल दो, फलाना कर दो, फलाना, तो सब ऊपरी बातें हैं, कुछ भी नहीं होना जब तक आप डीप थिंकिंग नहीं करोगे। और डीप थिंकिंग की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये सोशल मीडिया है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें फिर से रिफ्रेश हो गई माइंड में, और इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है हम पर्सनल लाइफ में पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे, फर्दर उसको चीज़ों को सर्कल में शेयर करेंगे। सो अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। कमेंट करना चाहता हो, कुछ बात करना चाहता हो तो आप बिल्कुल बात भी कर सकते हो। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की काविश को देख के, आप लोगों ने जिस तरह लोगों को जोड़ रखा है और उनकी जिंदगियों में बदलाव पैदा करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। इसी तरह की छोटी छोटी एफर्ट्स ही बेसिकली ज़रूरत है आज की। वो ज़माने गए जब कहा जाता था कि इनकलाब लाओ और एक पार्टी का हिस्सा बन जाओ और इनकलाब, वो हमने देख लिया है। आपने मजहबी जमातों के इनकलाब भी देख लिए हैं, जैसे पैट एक जमाती ताहिरुल कादरी की, आपने सियासी जमात यानी इमरान खान की को भी देख लिया है, ठीक है। तो आपको इससे अगर आप सीखते नहीं है ना तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा। तो इट्स मीन के दिस इज नॉट द वे। द वे इज के आपको अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना होगा। जी अश्वानी गुप्ता कुछ कह। जी नमस्कार सभी को। और आज का टॉपिक जैसा देखा बहुत सुंदर है इसका विषय, और मेरे जैसे विचार से जो नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन जो टॉपिक है, इसके हिसाब से मेरा जो थिंकिंग था कि हम सब एक हैं और ह्यूमैनिटी बहुत मायने रखती है। और जो चीज़ें ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम देखते हैं तो न कोई जाति, न कोई धर्म, न भेद, आपस में सब एक परिवार के रूप में हम लोग चलें। और साथ साथ क्या है कि जैसे काउंसलिंग जैसे है, या जैसे पेशेंट आते हैं किसी तरह के साइकोलॉजिकल जो मेंटलिटी है आजकल की यूथ की, जो अभी आजकल के जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो बहुत सारा रिलीजियस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि आपसी रूप में जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि हम यूथ हैं, तो यूथ चीज़ों को समझें कि हाँ किसी भी तरह चीज़ों को समझें और समझ करके कोई निर्णय लें कि यूथ बहुत आज के समय में बहुत बड़ी पावर है। और यूथ अगर कहते हैं अपने माइंड को अगर सही दिशा में अपने आप को ले जाता है तो एक बहुत परिवर्तन का काम करता है। चाहे वो एक देश भी बदल सकता है, चाहे संसार में एक वो जन्नत या हम स्वर्ग भी ला सकते हैं। बस अपने विचारों पे काम करने की जरूरत है। और जो निगेटिविटी जो अभी हर किसी की मेंटलिटी बनती जा रही है कि किसी भी एक चीज़ों को लेकर के, धर्म, जाति या किसी भी चीज़ को, तो हमें उससे परे होकर के चीज़ों को समझना होगा। क्योंकि मैं खुद एज ए ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, तो मैंने जहाँ ये समझा है कि विश्व एक परिवार है और हम सभी आपस में एक पिता के बच्चे हैं। तो हमें एक वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसे लेकर चलना होगा। अगर वो चीज़ हम लेके चलेंगे तो आपस में कभी भी हम मनमुटाव या जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बिहेवियर थेरेपी जो आती है, बिहेवियर लेवल पे आती है, वो कहीं ना कहीं हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल अश्वानी जी, इसमें बुनियादी तौर पे देखिए आपके गांधी जी का बड़ा किरदार है नॉन वायलेंस में, ठीक है। यहाँ बाचा खान थे, तो इन लोगों ने बड़ी एफर्ट की, वरना वायलेंस तो बहुत ही हाई लेवल पे होता यहाँ पे तकसीम को लेके। तो अब ये क्योंकि तकसीम दर तकसीम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो रिवर्सल भी बहुत ही मुश्किल है। यानी कि ये कहना तो बहुत आसान है कि हम एक बाप की औलाद हैं, लेकिन हकीकत में इसको मान लेना जो है ना, ये मुमकिन नहीं रहा अभी। यानी कि देखिए, रियलिटी इज आल्सो समथिंग। तो लेकिन अभी ये है कि हमें नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए और जो है वो टुगेदरनेस को प्रमोट करना चाहिए, एक दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, रेदर कि हम उसको जो है वो नेगेटिव कहें, उसको बुरा कहें। तो अच्छा लगा आपको सुन के और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जान के। जीते रहिए। सॉरी
एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसा मुझे एक चीज ये समझ में आता है कि उस ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई एक खूबी या वैल्यूज जरूर है, तो उस वैल्यूज को हमको देख करके उसको पुश अप करना है। क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव होते हैं, उसके जो भी नेचर होती है, जज करने लगते हैं कि हाँ ये व्यक्ति गुस्से करता है या इसकी ये इस तरह के बिहेवियर है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज करके उसकी एक वैल्यूज को अगर हम देखने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे एक विजन जो है वैल्यूज को देखते हुए उसके गुण को देखेंगे, तो वो जब गुण देखने लगेंगे, उसकी वैल्यूज को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी आएगी, जो उसकी अच्छाइयां हैं वो हमारे अंदर आ जाएगी। तो और उसकी जो बुराइयां एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो खत्म हो जाएगी, उसको लगेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा जो रियल आइडेंटिटी है, जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मैं उसको भूला हुआ था, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि चीज मेरी है, तो मैं उस पर काम करना सीखूंगा। तो वैल्यूज को ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी न किसी के। जी थैंक यू। यही बात हमने सेशन में की थी कि दूसरों को वैल्यू दें, उनकी अच्छाई को प्रमोट करें, और जो गुण है वो आपके अंदर होगा तो आप किसी में देखेंगे, तो अपने गुण को पहचानिए और फिर दूसरे के गुण को जो है वो पहचानिए और उसे बताइए कि तुम में ये है और तुम इसको ऊपर लेके जाओ और काम करो अपने ऊपर। So thank you so much, sir, for your valuable time and for your valuable insights. Hopefully it will be now beneficial for all of us, and हम इसको पूरा कोशिश करेंगे अपनी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करने की और नेक्स्ट सर्कल में शेयर करने की। So once again thank you so much all the participants. Thank you. आप लोगों से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बड़ा मजा आया आज बातचीत करने का। It's our pleasure. Thank you very much. Thank you for inviting me. Thank you to all the participation. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much to the host as well.